إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین۔ کر لو یہاں کچھ تو عمل، چلنا ہے تم کو ایک دن۔ کر لو یہاں کچھ تو عمل، چلنا ہے تم کو ایک دن۔ ایسا نہ ہو اے غافلو، ایسا نہ ہو اے غافلو، خالی رہو اعمال بن۔ محترم حضرات، اس مسجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے والے حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنے کا جو نظام دیا ہے، اس میں یہ نظام جس کو جمعہ کا نظام کہا جاتا ہے یا جمعہ کی نماز اور اس کا خطبہ کہا جاتا ہے، اس نماز میں شریک ہونے کے لیے اور خطبے میں شریک ہونے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں تو خطبے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں کہیں بھی، لیکن خطیب جو باتیں کہتا ہے اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے اور سارے لوگ نماز سے پہلے وہاں حاضر ہو جاتے تھے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی عادت ہے، ہم کو ان عادت پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، جو لوگ سامنے ہیں
اور اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو دیر سے آتے ہیں، اور جو دیر سے آتے ہیں وہ سب سنتے ہی نہیں کچھ۔ علی کل حال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس علم کے تعلق سے جس کو علم دین کہا جاتا ہے، جس کو علم کتاب و سنت کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے آپ حضرات یعنی وہ لوگ جو علم کے حاصل کرنے کے لیے دور و دراز سے اپنے گھر سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ان کا ایک بڑا مقصد ہے، اور جب وہ اس مقصد کو حاصل کر لے جاتے ہیں تو ان کی بہت بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ علم کے راستے میں آتے ہیں اور جو علم کی تلاش کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو صاف صاف یہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اور جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جن لوگوں کے پاس علم ہے وہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس علم نہیں ہے تو وہ نہ رب کو جانتے ہیں، نہ نبی کو جانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ اور وہ سوال جو قبر میں کیا جانے والا ہے تو بنیادی طور پر وہ یہی سوالات ہیں۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ اپنے رب کو جانتے ہو، رسول کو جانتے ہو اور دین جانتے ہو؟ ظاہر بات ہے سوال کا جواب یاد کر کے دینے سے نہیں ہوگا، سوال کا جواب اس پر عمل کر کے دینے سے ہوگا۔ اگر عمل نہیں رہے گا تو جواب بھول جائے گا، جواب آئے گا بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث جو ذکر کیا ہے، آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا کتنا اونچا مقام بنایا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کا علم دے دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جو آئے ہیں یا جہاں بھی دینی اداروں میں جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ اسی خیر کے حاصل کرنے کے لیے جو خیر اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے بتایا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم دے دیتا ہے۔ یہ جملہ ہم کو اس بات کی رغبت دلاتا ہے، ہم کو ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بھی بتاتا ہے، کیونکہ یہ فضیلت اور یہ خیریت آپ کو اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ اس حدیث کا جو مقام ہے اس کو سمجھ کر کے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے اوقات، اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنے حافظے کو استعمال کر کے یہ علم حاصل کریں گے۔ اگر آپ نے اس علم کے حاصل کرنے میں
ذرہ برابر کوتاہی کی، ذرہ برابر کاہلی کی، ذرہ برابر غفلت کی، اور اپنے اوقات کو آپ نے ضائع کیا، اپنے اوقات کو آپ نے برباد کیا، اپنے اوقات کو آپ نے اس کتاب کے پڑھنے میں نہ لگایا، اس کتاب کے دیکھنے میں نہ لگایا، اس کتاب کے مطالعہ کرنے میں نہ لگایا، اس سبق کو یاد کرنے میں نہ لگایا جو آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خیریت آپ پا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے بہت بڑے شکر گزار بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کی جگہ وہ استعمال کیا جس کو عام طور سے آپ اپنے جیب میں رکھتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، جس کو موبائل کہا جاتا ہے، اگر آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کو اور اپنے ان اوقات کو، جس کو اللہ کے دین کے سمجھ کے خاطر آئے ہیں اور جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ نے اپنے اوقات کو ان موبائلوں میں استعمال کیا، آپ نے اپنے اوقات کو کھیل کود میں استعمال کیا، سوتے جاگتے جب دیکھیے تب جو ہے آج ہم اتنے بہرے ہو گئے ہیں، اتنے ناسمجھ ہو گئے ہیں کہ اپنے ان کاموں کو جس کے لیے آئے ہیں اس کو چھوڑ کر کے ان چیزوں میں جو موج و مستی کی چیزیں ہوتی ہیں اور جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، جو بیکار باتیں ہوتی ہیں، اس میں اپنے اوقات کو لگاتے ہیں۔ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ہم اپنے رب کے اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں جس کے حاصل کرنے کی بات اس روایت میں کی گئی ہے۔ اپنے نفس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں جان پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان نے ہمارے راستے کو اس طریقے سے ہمارے راستے سے اس طریقے سے ہٹا دیا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ خیر کیا ہے، اچھا کیا ہے، اور اس بنیاد پر ہم یہ نہیں جان پاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بشارت کیا دی ہے، اللہ نے ہم کو حکم کیا دیا ہے، اور ہم ہیں کون۔ میرے بھائیوں، اپنے اس کارکردگی سے، اپنی کوتاہی سے، اپنی غلطی سے جہاں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جہاں ہم کے شیطان کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، وہیں ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کی ہدایتوں کی خیانت کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کے بتائے ہوئے اسباق سے اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے، مار مار کر باندھ کر گھیر کر آپ کو مسجد میں بیٹھایا جائے، اگر استاد نہ ہو تو کوئی بیٹھے گا نہیں، کوئی پڑھے گا نہیں، اور جب ہاسٹل میں جائیں گے تو آپ دیکھیے کیا کیا ہاسٹل میں آپ کی کارکردگی ہے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، بہت جانتا ہوں، کیونکہ میری زندگی اسی میں گزری ہے۔ 8 سال تک میں یہاں کا امیر شؤون الطلاب رہا ہوں، بچوں کے نفسیات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں کہ کیا ہاسٹل میں ہوتا ہے، اور جب استاد مسجد میں نہ ہو تو مسجد میں کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ بشارت جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو طالب علم بننا پڑے گا۔ وہ طالب علم جو دار ارقم میں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی تعلیم لے رہے تھے، وہ طلباء اعظام جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے تو بھی بیٹھ کر کے وہ حدیثیں مسجد نبوی میں یاد کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہ کر کے اللہ کی کتاب کو سنتے تھے اور حدیث پاک کا درس لیتے تھے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو جو بشارت اللہ نے دیا ہے، جس بشارت کے لیے تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین نے پوری زندگی گزار دی ہے، تو ہم بھی تو انہی سے ہمارا تعلق ہے اور ہم بھی تو انہی کی قبیلے سے ہیں، لہذا ہم کو اپنی ذمہ داری
ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ دوسری حدیث میں فرمایا ہے، ذرا آپ اس جملے کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج یلتمس علما، جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے، ایسے بندے کے لیے، ایسے علم حاصل کرنے کے لیے جنت میں داخلے کا راستہ آسان کرتا ہے۔ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جب آپ اپنے گھر سے قدم نکالتے ہیں، اپنے گاؤں سے ٹرین پر بیٹھ کے جب چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دے دی ہیں کہ آپ کو زیادہ محنت مشقت نہ کرنی پڑے، بلکہ آسانی سے اس دین کو، اس علم کو حاصل کریں۔ تو ایک طرف تو وہ بشارت ہے کہ آپ خیریت سے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا خیر آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے اس خیر کو ہم اپنے منمانی ضائع کر دیں تو اس سے بڑا جو ہے بد نصیب طالب علم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا بشارت دی؟ بشارت یہ دی ہے کہ جو تم سفر کرتے ہو اور سفر کر کے اداروں میں جاتے ہو، تعلیم گاہوں میں جاتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کا راستہ یہ ہموار کرتا ہے اور جنت کا راستہ تیار کرتا ہے۔ آپ بتائیے، سوچئے ذرا کہ نبی کی یہ فرمان جو ہے یہ آپ کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ لیکن آج ہماری سوچ اس جنت کو بھلائے ہوئے ہے اور اس اعلیٰ مقام کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہماری ساری قوت، ہمارا سارا سوچ، زندگی کا سارا مقصد دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آپ کو اگر پوری دنیا مل جائے، یہ پوری کائنات دے دی جائے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ راغب ہوتے ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات اور جو بھی دنیا میں مال و دولت اور جو روپیہ پیسہ جو کچھ ہے، سب کچھ اگر آپ کو دے دی جائے، پوری دنیا آپ کو دے دی جائے، تو یہ آپ کا بہت بڑا خسارہ ہے اس جنت کے بالمقابل جو اللہ آپ کو دے رہا۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے حدیث کہ اگر جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یہ کسی کو مل جائے، کسی انسان کو جنت میں اتنی جگہ مل جائے، کوڑا آپ جانتے ہیں کوڑا کے رکھنے میں کتنی بھی جگہ ہوتی ہے، تھوڑی سی، ایک چھڑی جیسے، تو اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت یہ مل جائے تو یہ دنیا وما فیہا سے اس کے لیے بہتر اور اچھا ہے۔ کمال و دنیا۔ اب آپ کے لیے کون سا اچھا ہے؟ یہ اچھا ہے جو رسول نے دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، یا وہ اچھا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی پوری قوت صرف کیجئے، پوری محنت سے صرف کیجئے اور وہ سارے مقامات حاصل کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بشارت میں دیا ہے۔ بار بار آپ یہ حدیث کو پڑھتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک مسلمان جو علم حاصل کرتا ہے،
علم دین حاصل کرتا ہے، وہ دین جو انبیاء رسول لے کر کے آئے تھے، وہ نظام اور قانون جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول کے ذریعے سے ہم کو جو ہے ہمارے پاس بھیجا تھا، تو اس کے حاصل کرنے میں انسان جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کتنا اونچا مقام اس کو ملتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، جو علم تم نے حاصل کیا ہے اور جو علم تم نے دوسروں تک پہنچایا ہے، یہ علم تمہارے لیے آخرت تک صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ وفات پا جائیں گے، قبر کے اندر رہیں گے، لیکن آپ کا یہ علم جو سینہ بسینہ ایک دوسرے کے ذہن میں جا رہا ہے اور سب پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کو پہنچا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے کیا بنا رہے گا؟ صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ کتنی بڑی بھلائی ہے اس میں۔ لیکن یہاں ایک بڑا فل اسٹاف ہے، لیکن بھی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ لیکن یہ ہے، رسول نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا بنی آدم ما غرک بی ماذا عملت فیما علمت۔ سوال ہے، کیا سوال ہے؟ کہ اے انسان، تجھ کو کس چیز میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ تو یہ سمجھتا تھا کہ یاد کرنے سے، سبق پر سنا دینے سے علم حاصل ہو گیا، تو نے اس کے آگے جو کرنا تھا اس پر توجہ دیا؟ اے انسان، تو کس طرح سے جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دھوکہ میں پڑا ہے؟ تجھ سے تو یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا پوچھے گا؟ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ انسان، جو علم تم نے سیکھا تھا، جو علم ہم نے تم کو عطا کیا تھا، جس کے لیے راستہ آسان کیا تھا، اس علم پر تمہارا اپنا کردار کیا ہے؟ تمہارا اپنا عمل بتاؤ۔ آج وہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کتنا پڑھا، کیا پڑھا۔ آج سوال یہ ہے کہ جو پڑھا اس پر عمل کا کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سارے کے سارے لوگوں سے ہم سوال کریں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا، اپنا عمل بتاؤ، ہم عمل دیکھیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل سے ثابت کریں کہ اس میں صداقت ہے۔ یہی جو ہے ہماری طرف سے امانت داری ہے، ہم حاصل کریں۔ ورنہ ہمارے سابقین علماء، ہمارے اسلاف یہ بتا گئے ہیں کہ جب تک تمہارے اندر عمل نہ موجود ہو تب تک تمہارا علم بیکار ہے، تم عالم ہو ہی نہیں۔ محدثین کرام ایسے لوگوں کو عالم مانتے ہی نہیں تھے جو عمل نہیں کرتا تھا۔ تو عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو اتنا بڑا خسارہ ہوگا جس کا انجام بہت برا ہوگا میرے بھائیوں۔ جی ہاں، لہذا کر لو یہاں کچھ تو عمل، چلنا ہے تم کو ایک دن، ایسا نہ ہو اے غافلو خالی رہو اعمال بن۔ جی ہاں،
جب قیامت میں خدا پوچھے گا اے بندو میرے، وہ باغ دنیا سے مجھے دکھلاؤ کیا لائے ہو پھل، بن نہ جائے گا کسی سے بھی جواب اس بات کا، ہر کسی کا ہوش مارے خوف کے جائے اچل۔ لہذا میرے بھائیوں، عمل پر توجہ دیجئے۔ اللہ کو کسی کو کا چہرہ نہیں مطلوب ہے، کسی کا حسن و جمال نہیں مطلوب ہے، کسی کا لباس نہیں مطلوب ہے، کسی کی دھن دولت نہیں مطلوب ہے تو عمل مطلوب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، یہی تمہارے اعمال ہیں جس کو میں گن گن کر کے شمار کر کے رکھتا ہوں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو یہی تمہارے عمل کے ذریعے سے ہم تمہارا فیصلہ کر دیں گے۔ تو اگر جس آدمی کا نتیجہ وہاں اچھا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کا نتیجہ برا ہو، اعمال کے کمی کی وجہ سے وہ خسارے میں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، تو اپنے آپ پر لعنت کرو، ملامت کرو۔ ہمارا کیا، ہم نے تو بالکل صاف صاف مسئلہ تمہارا کلیئر کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں رہ کر کے ایک مومن کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اس پر توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ہر قسم کے جتنے بھی نیک کام ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام نیک کاموں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمارے جتنے برے کام ہیں، جتنے گناہ کے کام ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں ہیں، جتنی غفلتیں ہیں، رب العالمین ہماری تمام غفلتوں کوتاہیوں کو، ہماری گناہوں کو رب العالمین معاف فرما دے۔ باری الہ، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔